You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلے ہمارا اور آپ کا وجود اس روئے زمین پر قطعی طور پر نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک حقیقت ہے کہ انسان پر ایک طویل زمانہ اس حال میں گزرا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، شیء مذکور، قابل ذکر نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ جب انہوں نے بڑھاپے میں اور اپنی بیوی کی حالت بانجھ میں اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ کس طرح ملے گا بیٹا، میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں آپ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ آپ بھی اس سے پہلے کچھ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا۔ اس وجود کے پیچھے اللہ کی جو قدرت کار فرما ہے، اللہ نے اس قدرت پر انسانوں کو غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہم اور آپ فی الحال اس روئے زمین پر زندہ ہیں، یقیناً زندہ ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے۔ یہ زندگی ہماری اور آپ کی کب سے شروع ہوئی؟ میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں۔ یہ ہمارے سامنے عبد السبحان بیٹھے ہیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ کیا اس 18 سال کی عمر میں آپ نے، آپ کے والدین نے وہ 9 مہینے بھی شمار کیے ہیں جو آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں؟ آپ سب سے بھی یہی سوال ہے۔ آپ کی جتنی عمریں ہیں، کیا اس عمر میں وہ 9 مہینے بھی آپ نے شامل کیے جو ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں؟ آپ بتائیں وہ 9 مہینے شامل ہونے چاہیے یا نہیں؟ وہ 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں، وہ زندہ رہ کر یا مردہ رہ کر؟ زندہ رہ کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی زندگی شروع کب سے ہوئی؟ قرآن نے اس کی دعوت دی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ہم اور آپ اپنی زندگی شمار کرتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، اور میڈیکل سائنس آپ کو یہ بتا رہا ہے، اور قرآن حکیم کی بھی یہ وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں جو زندگی گزار رہے تھے، تمہارا رب اس وقت بھی تم سے واقف تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں اتنے چھوٹے تھے کہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، تمہارا رب تم سے اس وقت بھی واقف تھا۔ ہم نے اور آپ نے وہ 9 مہینے شامل نہیں کیے۔ ماں کے رحم میں منتقل ہونے سے پہلے باپ کی صلب میں جو ہم نے زندگی گزاری ہے،
کیا کبھی ہم نے اور آپ نے اپنی عمر میں اس زندگی کو شامل کیا؟ ماں کے پیٹ میں منتقل بعد میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہمارا اور آپ کا وجود کہاں تھا؟ قرآن پڑھیے، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ قرآن کی دعوت ہے، غور کرو تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ہمارے اور آپ کے وجود میں اس وقت جتنا مٹیریل موجود ہے اس پہ غور کیجئے۔ ہمارے اور آپ کے وجود میں ہڈیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے وجود میں گوشت ہے، ہمارے اور آپ کے وجود میں پتھر کے دانت ہیں، ہمارے اور آپ کے وجود میں ناخن ہیں، ہمارے اور آپ کے وجود میں بال ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ یہ آنکھیں کس مٹیریل سے بنی ہیں؟ یہ کانوں کے پردوں میں موجود قوت سماعت کیوں کر کام کر رہی ہے؟ یہ پہلو میں دل کیوں کر دھڑک رہا ہے؟ یہ قرآن کی دعوت ہے، غور کرو۔ یہ سارا فزیکلی وجود کس چیز سے بنا ہے؟ قرآن نے کہا کہ پانی سے۔ کس سے بنا ہے؟ خلق من ماء، ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس پانی سے۔ کیا اس پانی میں ہڈی تھی؟ کیا اس پانی میں ناخن تھے؟ کیا اس پانی میں یہ بال تھے؟ کیا اس پانی میں زندگی تھی؟ صرف مجھے اتنا جواب دے دیجئے۔ وہ پانی جو باپ کی صلب سے، اس کی پسلیوں اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے جو پانی کشید ہو کے آیا ہے، جس کو ہم اور آپ منی اور نطفے کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ زندہ تھا یا مردہ؟ جواب دیجئے۔ زندہ تھا۔ یعنی ماں کے پیٹ میں ہمارے منتقل ہونے سے پہلے ہم زندہ تھے، اپنے باپ کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان میں ہمارا وجود قائم تھا، ہم زندہ تھے۔ وہی ایک زندہ چھوٹا سا جرثومہ، چھوٹا سا نطفہ، جس کو رہنے کے لیے 10 بائی 10 کا روم نہیں چاہیے، وہ سوئی کی نوک پہ قیام پذیر ہو سکتا ہے، اور سوئی کی نوک پہ وہ جرثومہ ٹھہرے اور جرثوموں کے ٹھہرنے کی جگہ باقی بچی رہے گی۔ اتنے چھوٹے تھے ہم اور آپ۔ باپ کی صلب میں جتنی زندگی گزاری، اس زندگی کو کبھی اپنی عمر میں شامل کرتے ہیں؟ میڈیکل سائنس یہ نہیں بتا سکتی ہمیں اور آپ کو کہ باپ کی صلب میں یہ تمہارا وجود کب منتقل کر دیا گیا، اور تم باپ کی صلب میں کتنے عرصے زندگی گزاری ہے، یہ صرف میرے اللہ کو معلوم ہے۔ باپ کے صلب میں کہاں سے پہنچے؟ قرآن پڑھیے، باپ کی صلب میں، یخرج من بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے جو پانی کشید ہو کے آتا ہے، اس پانی میں ہمارا وجود تھا۔ وہ پانی کہاں سے آیا؟ قرآن پڑھیے، اللہ کا بیان یہ ہے، هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، وہ تمہارا اللہ تم سے اس وقت بھی بخوبی واقف تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا۔ کہاں سے نکل کے آئے ہیں ہم اور آپ؟ زمین سے۔ جسم نہیں، زندگی کے ساتھ۔ یہ ہے بڑا اہم مسئلہ۔ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، وہ تمہارا اللہ تم سے اس وقت بھی بخوبی واقف تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا، باپ کی صلب میں منتقل کیا، اور وہاں سے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں منتقل کیا۔ تمہارا اللہ تم سے ہر وقت واقف رہا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 تاریکیوں میں یکے بعد دیگرے تخلیق ہوتی رہی۔ زندہ ماں کے پیٹ میں بھی تھے اور زندہ باپ کی صلب میں بھی تھے۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ اس سے پہلے مردہ تھے۔ باپ کی صلب میں منتقل ہونے سے پہلے کیا تھے؟ مردہ۔ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی زندہ تھے۔ آپ صاحب علم ہیں، اصحاب علم و دانش ہیں، غور کیجئے گا، جب قرآن نے باپ کی صلب میں منتقل ہونے سے پہلے کو ہمیں اور آپ کو اس عرصے میں مردہ قرار دیا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ پہلے تم مردہ تھے؟ پہلے ہم اور آپ زندہ ہیں یا مردہ؟ مردہ۔ مردہ ہونے سے پہلے زندہ ہونا لازم ہے۔ اگر کبھی کوئی آپ یہ اعلان سنے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب مر گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟
जिंदा थे तभी तो मरे। कुरान ने बताया कि वकैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो हालांकि पहले तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया। मुर्दा थे इसका मतलब उससे पहले भी जिंदा थे। ठीक, उससे पहले की जिंदगी कब थी? जब तक उसे नहीं समझेंगे हम और आप न मोमिन बनकर जिंदगी गुजार सकते हैं, न मुस्लिम बनकर जिंदगी गुजार सकते हैं। उस मुर्दगी से पहले, उस मुर्दा होने से पहले जो हम जिंदा थे, किस आलम में जिंदा थे, उसका नाम है अहद अलस्त। क्या नाम है उसका? पहली बार जिंदगी अल्लाह नहीं देता है, पहली बार तखलीक करता है फिर जिंदगी देता है। हमारी और आपकी तखलीक कब हुई? अल्लाह ने हमें और आपको बनाकर जिंदगी कब बख्शी? अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने हमारे और आपके वजूद को और क़यामत तक बर्पा होने वाले तमाम इंसानों के वजूद को हमारे और आपके जद्द अमजद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में रख दिया था। अरफात का मैदान उसके करीब, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल और हदीस की दीगर किताबों में सही रिवायत मौजूद है। अल्लाह ताला ने वहां आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपना एक हाथ मारा। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, आदम अलैहिस्सलाम की सारी ज़ुर्रियत, आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद उनकी पुश्त से जमीन पे गिर पड़ी। और उस जमाने में इससे बेहतर कोई ताबीर नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस जमाने में माइक्रोस्कोप तो नहीं था। इंसानों को आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत, हमारा और आपका वजूद हमें और आपको कैसे समझाया जाता? करोड़ों दुरूद और सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे एक हाथ की ज़रब लगाई तो आपकी सारी ज़ुर्रियत आपकी सुल्ब से नीचे गिर गई। वो छोटी छोटी चींटियों की तरह थी। उस वक्त हम और आप जिंदा थे। क्या थे उस वक्त? अल्लाह ने हमसे और आपसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? यह अल्लाह ने सवाल जिंदों से किया था या मुर्दों से? और जिन जिंदों से अल्लाह का यह सवाल है वो इंसान हैं या जानवर? इंसान। जब अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो उस वक्त अल्लाह का यह सवाल हमने और आपने सुना था या नहीं? सुना था। इसका मतलब कान थे, समझा था। जी हां, समझा था। इसका मतलब उस वक्त शऊर था, दिमाग काम कर रहा था। हम और आप भूल गए हैं वो अहद अलस्त, वो सवालो जवाब की आवाज हमें और आपको याद न रही दुनिया के इन झमेलों की वजह से। कुरान का बयान है, सवाल किया गया तुमसे सवाल किया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तरतीब है, सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया। आपका जवाब सुनकर तमाम नबियों, तमाम रसूलों ने जवाब दिया, औलिया अल्लाह ने जवाब दिया, और फिर कोई इंसान बाकी न बचा जिसने ये न कहा हो भला क्यों नहीं आप हमारे रब हैं। ये जवाब किसने दिया था? हमने और आपने। इसका मतलब जबान भी थी, सुनने के लिए कान। अलस्तु बिरब्बिकुम का सवाल सुना, दिमाग का काम है समझना, उसको समझा, और जबान का काम है बोलना। हम और आप उस वक्त बोले थे भला क्यों नहीं। ये पहली जिंदगी है हमारी और आपकी। फिर अल्लाह ने हम सबको मौत अता कर दी। छोटे थे, जलसों में कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह कुरुमसूम की हैसियत से बहस करूंगा और बताऊंगा कि एक इंसान के वजूद में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मर्द में और औरत में 23 क्रोमोसोम जो मिलते हैं, उसके जरिया से इंसान की तखलीक होती है। आपसे कोई पूछे तुम्हारे नबी की पैगंबराना जिंदगी कितनी है, तो आप ये कह देना उतनी जितनी तादाद में क्रोमोसोम एक मर्द के वजूद में होते हैं बच्चे की तखलीक के लिए। अब ये बड़ा मेडिकल साइंस के हवाले से बहुत पेचीदा मसला है, सुनाऊंगा आपको कभी इंशाअल्लाह। वो पहली जिंदगी, उस पर अल्लाह ने मौत हमें और आपको दे दी। कुरान ने कहा वकैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, तुम तो पहले मुर्दा थे। फअहयाकुम, फिर उसने तुम्हें जिंदगी अता की। ये जिंदगी कहां मिली?
موٹی عقل کا انسان، ظاہر بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ہمیں جب ملی جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے، تبھی موٹی عقل کا یہ انسان اپنی عمر وہاں سے شمار کرتا ہے، اپنا برتھ ڈے وہاں سے مناتا ہے جب یہ دنیا میں آیا تھا، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ زندگی اس مردہ بنانے کے بعد زندگی جو دی ہے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں دی ہے، زندگی تو باپ کی صلب سے آئی ہے، اور وہ زندگی باپ کے صلب میں کہاں سے پہنچی؟ هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض، وہ اللہ تمہیں اس وقت بھی جان رہا تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کیٹانو جو عرفات کے میدان کے قریب آدم علیہ السلام کی ذریت آپ کی صلب سے اللہ کی ایک ضرب کے نتیجے میں نیچے گری تھی، اللہ نے اس ذریت کو موت دے کر اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں بکھیر دیا۔ جہاں جہاں وہ ذریت بکھر کے گئی ہے باپ نے اس کو غذا کی شکل میں لیا، اب وہ ذریت باپ کی صلب میں ایک سیب کا دریا منتقل ہوئی، ایک انار کا دریا منتقل ہوئی، گیہوں کے آٹے کا دریا منتقل ہوئی، گوشت یا سبزی کا دریا منتقل ہوئی، پانی کا دریا منتقل ہوئی۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہم اور آپ کھاتے ہیں نہیں معلوم، بیٹے کا وجود غذا کے کس حصے میں شامل ہو کے اندر چلا گیا، خون بنا، خون سے وہ قطرہ تیار ہوا، کوئی نہیں بتا سکتا یہ دوسری زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو کب دی، لیکن قرآن کا بیان یہ ہے پہلے تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پہلے مردہ ہونے کا مطلب اس سے پہلے بھی زندہ تھے۔ یہ ہمارا اور آپ کا وجود قرآن کی دعوت ہے، اس پہ غور کیا کرو، جب اس پہ غور کرو گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، جب اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی تو پھر اللہ پہ اتنا مضبوط ایمان ہو جائے گا دنیا کی کوئی کرشمہ سازی آپ کو ایمان سے پھیر نہیں سکتی۔ دجال کے فتنے اور اس دجال کے فتنوں سے پہلے یہ دور شعبدے بازی کا ہے، اس کا کوئی بھی شعبدہ دیکھ کے میں کہوں گا میرا ایمان تو اس اللہ پر ہے جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، تیرا شعبدہ ہے، میرے رب کی قدرت ہے۔ انسان دھوکہ کہاں کھاتا ہے؟ جب کسی سے شعبدہ دیکھتا ہے وہ اس کا مرید ہو جاتا ہے، وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ آج آپ سے کیا کچھ نہیں کرایا جا رہا، ان شعبدے بازوں کی شعبدے بازی میں کبھی آپ مت آ جانا۔ آپ کو اگر معجزہ دیکھنا ہے تو تمہارے نبی کے اتنے معجزے ہیں، انہیں پڑھو اور سمجھو اور اپنے نبی کی عقیدت دل میں اتارو۔